السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بیسک نیڈ تھی اور ایک بہت بنیادی تقاضا تھا، جس تقاضے کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خاص طور سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تکمیل فرمائی۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان سب کو اللہ نے اپنی جانب سے ان کے گزر بسر کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ سیکھ کر کے دنیا کے اندر آئے ہوئے۔ سورج کو یہ پتا ہے کہ اسے کس طرف جا کر کے ڈوبنا ہے، چاند کو یہ پتا ہے کہ کتنے دن میں اپنا چکر پورا کرنا ہے، بادل کو یہ پتا ہے کہ اس سے پانی کہاں سے بھرنا ہے اور کہاں جا کر کے برسنا ہے، درختوں کو یہ پتا ہے کہ کیسے بڑھنا ہے اور کیسے پھل دینا ہے، سانپ کو یہ پتا ہے کہ اپنا بل کیسے بنانا ہے اور اپنے کھانے پینے کا نظم کیسے کرنا ہے۔ شیر، بلی، چوہا جتنے جانور اور جاندار اس زمین کے اوپر یا زمین کے اندر رہتے ہیں، ان سب کو یہ سب پتا ہے کہ انہیں اپنی روزی روٹی کہاں سے حاصل کرنا ہے، پیٹ کیسے بھرنا ہے، اور کوئی نقصان دہ چیز وہ کھا لیں تو اس کے لیے اپنا علاج کیسے کرنا ہے، کون سی چیز ان کے کھانے کی ہے اور کون سی نہیں کھانے کی ہے، اگر ان کا دشمن ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس حملے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کیسے بھاگنا ہے اور کیسے دوڑنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا کر کے اس دنیا کے اندر تمام کو بھیجا ہے، خواہ وہ جمادات ہو کہ خواہ نباتات ہو کہ خواہ حیوانات۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ساری کی ساری سکھا دی ہے، لیکن جتنی ایڈوانس چیزیں تھی وہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے خود حوالے کر دیا کہ تمہیں محنت کر کے سیکھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، اور یہ سیکھ کر کے علم حاصل کر کے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو اور ماں کو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کے لیے رویا جائے۔ بچے کو آلریڈی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو مجھے ہنسنا بائی نیچر ہے، اسے بائی نیچر یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر بھوک لگتی ہو تو ماں کی پستان کی طرف لپکنا ہے، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو چوسنا ہے اور کیسے چوسنا ہے وہ اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے، جس طرح تمام کے تمام حیوانات اور جاندار اور جانوروں کے اندر اور تمام نباتات و جمادات کے اندر اللہ نے ان چیزوں کو ان بلٹ رکھا ہے، ان کو اپنے طور پر اندرونی طور پر نظام بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ویسے تمام کی تمام بنیادی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ان بلٹ رکھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے کسی کے لیے استعمال ہونے کے واسطے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اللہ نے پوری دنیا کو استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ دوسروں کے کنٹرول میں جا کر کے رہے، بلکہ اس کو اللہ نے اس انداز سے تخلیق فرمائی ہے کہ یہ دوسروں کو کنٹرول کر سکے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ دوسروں کا لقمہ اور دوسروں کا آلہ کار بنا رہے، بلکہ اس کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہے کہ دنیا کی ہواؤں کو اپنے کام میں لا سکتا ہے، یہ فضاؤں کو اپنے کام میں لا سکتا ہے، پہاڑوں سے مختلف چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اور یہ مٹی کو استعمال کر کے اور گارے کو استعمال کر کے بلڈنگیں کھڑا کر سکتا ہے، اور غیر معمولی ایجادات اور غیر معمولی ترقیات یہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی، لیکن یہ صلاحیتیں ساری کی ساری ان بلٹ نہیں ہیں، بلکہ اس کا عنصر اور اس کی صلاحیت اور اس کی بنیاد اس کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی جانور اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کو اور اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہے تو وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس ایک ایسا ہنر اللہ نے رکھا ہے کہ یہ جس لائن میں آگے بڑھنا چاہے اس لائن کو فتح کر سکتا ہے، وہ چاند پر پہنچ سکتا ہے، وہ سورج کی کرنوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، وہ بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے
اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر اسکلس کو ڈیولپ کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ نظام اللہ نے رکھا ہے اور یہ ایکسٹرا آرڈنری سسٹم اللہ نے انسان کے اندر دیا ہوا ہے، تو بہت ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سسٹم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی نمونہ اس کے سامنے ہو۔ یہ بہت ضروری۔ شیر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک آدمی کی جان لے سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی صلاحیتوں کو کنٹرول نہ کیا جائے اور اس کو کوئی صحیح آئیڈیل اور نمونہ نہ دیا جائے، کوئی پراپر گائیڈنس اس کے لیے نہ ہو، اور یہ بے راہ روی کے اوپر آ جائے اور حیوانیت کے اوپر آ جائے، تو ایک ایٹم بم کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی جانیں لے سکتا۔ تو حیوانیت وہاں بھی ہے، حیوانیت یہاں بھی ہے۔ برائی کا مادہ شیر میں بھی ہے اور برائی کا مادہ انسان میں بھی، لیکن اگر انسان برائی پر اڑ جائے اور برائی پر آ جائے تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر یہ اچھائی پر آ جائے تو غیر معمولی طریقے سے یہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتا۔ یہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے، اور جہاں پر یہ کمالات ہوتے ہیں وہاں پر بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے کمالات کو، اس کے اچھائیوں کو ایک پراپر طریقے سے کوئی گائیڈ کیا جائے اور اس کو کوئی صحیح سسٹم دیا جائے جس کے لحاظ سے یہ اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی سسٹم نہ ہو اور کوئی پراپر ٹریک اس کے پاس نہ ہو تو اس کے نتیجے میں یہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال دے گا اور اپنے علاوہ پوری سوسائٹی کو وہ کرپٹ کر دے۔ تو یہ ہمارے پاس انسانوں کے نظام میں یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہو گیا کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے، چونکہ سسٹم ایڈوانس ہے، اور جب سسٹم ایڈوانس ہوتا ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور جب سسٹم بیسک ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ فون کا بیسک سسٹم فون استعمال کرنے والا خود سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی ٹریننگ نہیں لیتا، لیکن جو سسٹم ایڈوانس ہوتا ہے اس کو باضابطہ طور پر اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جتنا بیسک سسٹم اللہ نے میرے اور آپ کے اندر رکھا ہے یہ تو نیچرل ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں لی، لیکن زندگی گزارنا اور ویسے گزارنا جیسے ایک انسان گزارتا ہے ویسے زندگی گزارنے کے معاملے میں ایک ہے زندگی کا گزر جانا۔ یہ تو سب کی گزر رہی ہے، یہ تو انسان کی بھی گزر رہی ہے، جانور کی بھی گزر رہی ہے۔ یہ صبح ہوئی اور شام ہوئی اور دن اور رات، یہ ہفتے اور ایام اور یہ سال گزر رہے ہیں، سب کی گزر گئی۔ اور ایک ہے اس زندگی کو گزارنا، گزر جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ سب کی گزر جائے گی، لیکن اس کو گزارنا ہے صحیح طریقے سے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ سسٹم ایڈوانس ہے اس لیے اس کے لیے پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوگی۔ اسی نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر رائج فرمایا۔ پہلے انبیاء علیہم السلام آتے تھے اور آ کر کے ہمیں اسی زندگی کے بیسک نیڈس کے اوپر ہی ٹرین کرتے کہ کھیتی کیسے بوئی جائے، زمین سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، کپڑے کو کیسے سیا جائے، غلے کو کیسے اگایا جائے۔ حضرت شیس علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت شیس علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے وہ انسان کو ان کے ضروریات کے سلسلے میں مختلف چیزیں سکھاتے رہے۔ تو جب مادی ضروریات کا استعمال انسان سیکھ گیا تو اس کے بعد روحانی جو ضرورت تھی اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیں اپنے زندگی کے رخ کو متعین کرنا سکھایا۔ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت میں کیسے کنورٹ کریں۔ آخرت کی جنت تو ملے گی مگر اس شخص کو ملے گی جس سے اس دنیا کو جنت بنا، اور دنیا کی جنت بنتی ہے دین اور اسلام کو فالو کرنے سے اور اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنے آپ پر اپلائی کرنے سے، کہ اس دنیا کو جنت کیسے بنائیں اور اس کے ذریعے سے آخرت کی جنت کو کیسے حاصل کریں۔ یہ ہر نبی آ کر کے سکھاتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آتے رہے اس لیے نہیں کہ مجھے اور آپ کو کوئی فرشتہ بنا دے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ایک انسان بنا دے، ایک کامل انسان بنا دے، یہ مقصد لے کر کے آئے ہیں۔ اور جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات انسانیت کی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت یہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، سب سے زیادہ اسٹارز انسانیت کو ملے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کو نہیں۔ تو انسان بننا سکھایا اور اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اور اتنے انعامات و احسانات ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ اور اتنے انعامات و احسانات ہیں کہ اگر سارے درختوں کو قلم اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اینٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اللہ کے انعامات کو لکھتے لکھتے یہ سب سوکھ جائیں گے اور درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے انعامات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے انعامات و احسانات اللہ کے ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ نے ان احسانات پر کبھی احسان جتایا نہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان۔ اللہ نے احسان جتائے نہیں۔ ہاں، ایک احسان ہے جس کو اللہ نے جتایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ جس نے کوئی احسان نہیں جتایا لیکن اہتمام سے ایک احسان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اونچا ہو، بہت ہی بڑا احسان ہو، بہت بڑا احسان ہو۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کون سا احسان دیں؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ہے۔ تو بعثت نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نبی بنا کر کے بھیجنا، اور ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا، یہ اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں احسان جتاتے ہوئے جگہ دی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ کی اس دنیا کے اندر بعثت، اس کے ذریعے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بھئی اتنا تو طے ہے اور عام بات ہے کہ کہاں ایک وہ شخص جو چوہے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو ہتھی کے سامنے گر رہا ہے، اور جو گھوڑے خچر کو اپنا معبود بنا رہا ہے، اور جو درختوں کے اندر خدا کو تلاش کر رہا ہے، سمندر کی لہروں میں جو خدا کو سمجھ رہا ہے تو اس کو خدائی کا درجہ دے رہا ہے، کہاں وہ انسان جو اس حد تک گیا گزرا ہے، اس حد تک گیا گزرا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کو وہ اپنا معبود اور اپنا خدا سمجھ کر کے اس کے سامنے غلامی کر رہا ہے، کہ ہر چیز کی غلامی کے اوپر اتنا چھوٹا اور اتنا چھوٹا اور اتنا چھوٹا اور اتنا ادنا سے اتنا ادنا کہ کوئی چیز اس کو تکلیف پہنچا دیتی ہے تو اس کو خدا بنا لیے، سانپ کی پوجا شروع کر دی، اور کوئی چیز اس کو فائدہ پہنچا دیتی ہے تو اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا نیچے گر رہا ہے، وہاں سے انسان کو اٹھا کر کے اتنے اونچے اتنے اونچے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ اب وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکتا ہے، اور یہ ہمت اور حوصلہ ہمارے نبی نے دیا۔ اب یہ شیر کی سواری کر سکتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ شیر سواری دے پر پیٹ پر بٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ اب یہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے، اور اب اس کو جو ہے اپنے نیچے لے کر کے وہ چل رہا ہے کہ کسی کے سامنے وہ جھکنے تیار نہیں سوائے اللہ کے، اور کسی کی ماننے تیار نہیں صرف سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، کہ کہاں تھا انسان اور کہاں پہنچایا اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے انسان کا، کہ انسان کو اس کی حقیقت ہمارے نبی نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ دیکھو سمجھو کہ تم کیا ہو، اگر نہ بتاتے تو ہم تو وہی ہر ایک کی غلامی کرتے پھرتے اور ہر ایک کے پیچھے جو ہے اپنی جان کھپاتے پھرتے، اپنا پیسہ لٹاتے پھرتے، انتہائی درجے کے فرضی افسانوں کے اوپر کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں روپیہ ہم لگاتے پھرتے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی ادنا درجے کی ایک کہانی، جس کہانی کا کوئی ثبوت نہیں اور جس کہانی کے اندر کوئی لاجک نہیں، کہ کسی کا سر کٹا اور ہتھی کا سر آ کے اس کے اوپر لگ گیا، کوئی ثبوت کوئی لاجک، لیکن کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، کتنا وقت اور کتنے خربوں روپیہ اس کے اوپر نہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے ہم سب کو اللہ کا راستہ دکھایا۔ رستم نے پوچھا تھا، جو ایران کا کمانڈر تھا، جب صحابہ کا لشکر وہاں گیا ہوا تھا تو اس سے میٹنگ بلائی اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو جنگ تو بعد میں کریں گے، جو بھی کرنا ہے دیکھا جائے گا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پہلے ہم کچھ میٹنگ کرنا چاہتے۔ ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے تو پہلی بات اس نے پوچھی کہ آخر کیا بات ہے کہ عرب تو پہلے بھی حملے کرتے تھے آ کر کے، لیکن آتے تھے اور آ کر کے حملہ کرتے اور لوٹ مار کرتے اور چلے گئے، پہلے بھی حملے ہوتے تھے، لیکن اب کیا چینج آ گیا ہے تمہارے اندر
کہ تمہارے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. ایسا کون سا چینج اور ایسی کون سی تبدیلی؟ حضرت عامر بن ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو سمجھنے کی ہے، سمجھو. فرمایا کہ پہلے ہم آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، جبکہ ہمیں پراپر کوئی گائیڈنس نہیں تھا. اب ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے. ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اب ہم آئے نہیں ہیں، اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ کی جانب سے. اب ہم سپر پاور سے بھی ٹکرا جائیں گے. اب ہمارے لیے رومن امپائر اور پرشین امپائر کا کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا. وہ کون سا بھی امپائر ہو، ہم ٹکرا جائیں گے. کیوں؟ بھیجنے والا کون اور کس کے گائیڈنس میں جا رہے ہیں، کس کی رہبری اور کس کے حکم سے جا رہے ہیں، وہ دیکھو. اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. پہلے آ کے لوٹ مار کر کے جاتے تھے، ہوں گے عرب قبائل، وہ زمانہ گیا، اب نبی آ گئے اور اب ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کا راستہ دکھائیں. یہ ہر چیز کے غلام بنے جا رہے ہیں، یہ اپنی کمپنی کے مشینوں کے غلام بنے جا رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزوں کے غلام بنے جا رہے ہیں، یہ چوہے اور سانپ کے غلام بنے جا رہے ہیں. نہیں، کیا ہے؟ پہچانو اپنی حقیقت کو. لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں پہنچا دیں. یہ کام دیا گیا ہے ہم. ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة، دنیا کی یہ تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعتوں کا راستہ دکھائیں کہ تمہارے لیے تو جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ایک ایک آدمی کو جنت ملنے والی ہے. یہ اتنی بڑی جنت کو چھوڑ کر کے کہاں تم دنیا کی بیکار چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، پھنسے ہوئے ہو. بس یہ دنیا تو استعمال کی چیز ہے. ٹیشو پیپر یوز کرو، ہاں اچھے سے اچھا ٹیشو پیپر یوز کرو. کون کہا آپ سے کہ آپ کو سنگل نیپکن کا یوز کرنا ہے کہ ڈبل نیپکن کا؟ آپ فل لیئر کا ٹیشو پیپر یوز کریے، لیکن ہے تو ٹیشو یوز کر کے چھوڑنا ہی تو ہے. تو آپ اس کو درجہ کون سا دیں گے؟ ہاں، درجہ ٹیشو کا رہے گا، وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو. کرچیف کو درجہ کرچیف ہی کا رہے گا، وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو. آخرت کی وسعت پر نظر رکھو. یہ سکھایا ہے میرے نبی نے، اور یہ پیغام دیا ہے رستم کے دربار میں جا کر کے ایرانی کمانڈر کو. کون؟ صحابی. کیسے؟ قد کے اعتبار سے بھی چھوٹے، تلوار بھی ٹوٹی ہوئی، گھوڑے کی سواری نہیں تھی تو گدھے پر چلے گئے. کہاں؟ سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے. اور پوری دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر، نامور کمانڈر کی میٹنگ پر، اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کے کہہ رہے ہیں ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. یہ مختلف مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا راستہ دکھانا، یہ ہمارا کام. اس لیے اب ہم جہاں آتے ہیں وہاں یہ سسٹم کو نافذ کرتے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرمایا ہے تاکہ پورے کے پورے دین کو غالب کریں. اس لیے ہم آتے نہیں ہیں، آ کے ہم سسٹم کو چینج کرتے ہیں. اگر سسٹم کے چینج کرنے میں کوئی ہمارا سامنا کرتا ہے اور کوئی ہمارے مقابلے میں آتا ہے تو ہم پھر اس کی گھٹیاں اڑا دیتے. سسٹم چینج ہوگا. کیوں؟ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ظلم پر، کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کے نقصان پر. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندوں کی زندگیوں کو لے کر کے اگر کوئی کھلواڑ کر رہا ہے اس سے کوئی کمپرومائز نہیں. جو مقابلے میں آئے گا اور جو رکاوٹ بنے گا وہ راستے سے ہٹایا جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن مقصد کیا؟ دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہوتی ہیں. آپ اس کے مقصد پر غور کریں کہ مقصد جسٹس کا قائم کرنا، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین اور اہم ترین مقصد ہے دنیا کے تمام مقاصد میں. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جو دنیا کے اندر سب سے پیسفل ممالک سمجھے جاتے ہیں، وہ امریکہ ہو کہ کینیڈا ہو کہ وہ فرانس ہو کہ وہ یو کے ہو، وہ دبئی ہو، وہاں پر ہے کیا؟ سب سے کیوں جاتے ہیں لوگ بھر بھر کے؟ ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے. سب سے بنیادی کردار یہ ہے کہ وہاں پر انصاف، اور انصاف ہونے کی وجہ سے وہاں پر ظلم کا خاتمہ ہے، اور ظلم نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر امن و امان ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا وہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے اربوں روپیہ. اور جہاں پر انویسٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر نوکریاں نکل کر کے آتی ہے. تو آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں صاحب، اور کیا ہے؟
تو یہ پوری دنیا کے اندر انصاف کا قیام کس سے سکھایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اس کے لیے ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر دین اور اسلام پر عمل نہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں اترتی ہیں نا، ان مصیبتوں سے جو مشکلات اور پریشانیاں اور قحط اور سارے مسائل آتے ہیں، اس سے تو یہ جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، یہ گائے بکری کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ قحط پڑ جائے گا، پانی کی قلت ہو جائے گی، اور اس طرح کی وبائیں آ جائیں گی، مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو اس کی وجہ سے صرف انسان سفر نہیں کرتے، یہ بھی سفر کرتے ہیں، یہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور جب یہ تعلیمات نبوی پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہے، بارشیں ہوتی ہے، اور لوگوں کے اندر اچھے صفات اور اچھے کردار پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جہاں انسان وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کو سکون اور آرام ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمتوں سے فائدہ تو یہ جانور بھی اٹھاتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، صرف مسلم اور غیر مسلم کے لیے رحمت نہیں، بلکہ حیوانات و جمادات و نباتات سب کے لیے آپ کی بعثت رحمت ہے۔ اور جب یہ رحمت ہے تو ہمیں اس رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رحمت کا فائدہ بس یہ ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے، 100% اس پر یقین کیا جائے، اور اس یقین کی علامت یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی پر اور اپنی سوسائٹی پر اور اپنے گھر پر اپلائی کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔